قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے معجزات۔ اس پروگرام کے اندر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات سنا کرتے ہیں۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ ہو سکتا ہے بعض بچوں کو یہ بھی ہو رہا ہو نا کہ یہ معجزہ، یہ تو لفظ ہی بڑا ڈیفیکلٹ سا لگ رہا ہے، کہتے کسے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، معجزہ، اس کو انگلش میں میریکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ معجزہ کیا ہوا کرتا ہے؟ آسان کر کے بچوں کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کام جس کا نارملی ہونا پاسبل نہ ہو، جو نارملی نہیں ہو سکتا ہو، اگر وہ کام کسی نبوت کا دعویٰ کرنے والی شخصیت سے ظاہر ہو تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے اس کو ایگزامپل سے، کچھ مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں نا، آپ نے کیا کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب چاند جو ہے، مون، یہ 2 پیسز میں ڈیوائڈ تو نہیں ہو سکتا نا، نارملی ایسا ہونا تو امپاسبل ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 پیسز میں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ معجزہ۔ تو ہم ایسے پیارے پیارے معجزات سنا کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ آئیے ایک بڑا پیارا سا آج معجزہ ہم سنتے ہیں، اور یہ معجزہ جو ہے نا بیان کیا ہے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ آپ کے بڑے پیارے سے صحابی ہیں نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم مکہ مکرمہ کے قریبی علاقے سے گزر رہے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شفقت کہ آپ کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم مکہ مکرمہ کے قریبی علاقے سے گزر رہے تھے تو رستے میں کوئی بھی اگر چٹان آتی، چٹانیں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، تو کوئی بھی چٹان آتی، کوئی پتھر آتا، کوئی درخت راستے میں آتا، تو سب عرض کیا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان سے آواز آیا کرتی تھی، اور وہ آواز کیا ہوتی تھی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی بارگاہ رسالت میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کیا کرتے تھے۔ کیا عرض کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا، آپ کو کبھی درختوں کی آواز سنی ہے آپ نے؟ نہیں، درختوں کی آواز تو نہیں سنی نا، کبھی پتھر سے بھی آواز نہیں سنی ہوگی، کسی پہاڑ میں سے آواز سنی ہے آپ نے؟ نہیں، نہ سنی ہوگی، نہ یہ ہمیں بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر، درخت، چٹانیں بھی جانتی تھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہاں، جو کافر جنات اور انسان ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، اور وہ آپ کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن بھی لیا کرتے تھے۔ تو کیا بات ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وقار بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کا کیا رشتہ تھا؟ جی، یہ روایت جنہوں نے بیان کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا کہ ان کا رشتہ کیا تھا، تعلق کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی کیا رشتہ ہوا؟ کزن کا۔ جی، حضرت علی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن تھے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام بھی سنتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے بھائی۔ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی بھی سن لیتے ہیں، چٹانوں کی بھی سن لیتے ہیں، درختوں کی بھی سن لیتے ہیں، تو وہ ہمارا سلام کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور انسان ہیں، تو وہ ہمارا بھی سلام سنتے ہیں۔ اگرچہ اب انہوں نے پردہ فرما لیا ہے، وصال ظاہری ہو گیا ہے، قبر انور میں تشریف لے گئے ہیں، لیکن پیارے بچوں یاد رکھیے گا، ابھی بھی اگر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی سلام کرے تو وہ سلام سنتے ہیں، بلکہ کوئی دور سے بھی اگر فریاد کرے، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنا کرتے ہیں۔ وہ کتنا پیارا کہا نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، کیا بات ہے!